ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نام کا جو مسلمان تھا، دو شخصوں تمیم و عدی کے ساتھ جو نصرانی تھے ملک شام بغرض تجارت چلے گئے۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار ہو گیا، اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اطلاع نہ کی۔ مرض جب بڑھ گیا تو اس کے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے۔ انہوں نے سارا سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کی ملمسازی ہو گئی تھی اس میں سے نکال لیا۔ وارثوں کو فہرست اسباب سے ملی۔ انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو گیا کہ معالجہ کی ضرورت میں خرچہ بڑھ گیا؟ دونوں نے جواب نفی میں دیا۔ آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے، ان دونوں نصرانیوں نے قسم لی کہ ہم نے میت کے اعمال میں کسی طرح خیانت نہ کی، کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکہ میں ایک زرگر کے ہاں فروخت کیا ہے اور اس سے 1000 درہم لیے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے، اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب ہو جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا۔ مرافعہ مانا دوبارہ اپیل کرنا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اولیاء کے مدعی اور یہ جو اوصیاء ہے نا، 2 آدمی جنہوں نے پیالہ چوری کیا، یہ مدعی ہے اور وارث منکر ہے۔ جب گواہ موجود نہ ہوئے تو وارثوں سے قسم لے لی گئی اور ان سے 1000 تاوان لے کر ان کو لوٹا دیا گیا۔ ان آیات میں اس واقعہ اور ان آیات کو علماء کہتے ہیں اشکل التراکیب، اشکل المعانی، اشکل الانطباق۔ وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی اشکال ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، آسان فالودے کی طرح۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر کہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، غلط بات کر رہے ہیں، یعنی فرض کیجئے کہ وارث کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ صاحب یہ تو جو گواہی دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دوسری گواہی موجود ہے، دوسرے ذرائع موجود ہے، دوسری شہادتیں ہیں، ہم وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان عُثِرَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر یہ اندیشہ ہو، یہ گمان ہو، یہ اطلاع پہنچے کہ ان دونوں نے تو واقعتاً گناہ کمایا ہے، گناہ جو ہے انہوں نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے، اس کے اندر جانبداری سے کام لیا ہے، اس میں ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو پھر اب 2 اور آدمی کھڑے ہوں جو کہ ان کے مقام ہی پر کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہوگی پہلے 2 گواہوں نے۔ وہ اولیان تو وہی ہے، پہلے تو وہی ہے، اصل میں تو حق انہی کا تھا، انہی کو جو ہے وصی بنایا تھا جو مورث ہے اس نے، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اور مقابلے کے اندر جو ہے وہ رسا میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے دعویٰ لے کر کہ انہوں نے غلط گواہی دی ہے، تو ہمارے پاس جو گواہی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، پھر وہ بھی قسم کھائیں اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق پر ہے، زیادہ درست ہے، زیادہ صحیح ہے ان کی گواہی سے۔ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی جو ہے زیادتی نہیں کی ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہو تو اللہ کے نزدیک پھر ہم ظالم ہوں گے، ہم سزا کے مستحق ہوں گے، وہ جو بھی اللہ کا عذاب ہوگا وہ پھر یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے درست ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ربط لکھو جی، مسائل دینیہ کے احکام کے بعد پہلے مسائل دینیہ تھے، مسائل دینیہ کے احکام کے بعد
मसाले दुनिया के अहकाम। www.shahideislam.com मसाले दीनिया के अहकाम के बाद मसाले दुनिया के अहकाम। कुरान पाक हमें दीन की राहबरी भी फरमाते हैं और दुनियावी मामलात की भी राहबरी फरमाते हैं कि दुनियावी मामलात भी अपने क्या करो, सही रखो, दुरुस्त रखो। मेरे मोहतराम, मदीना पाक से 3 आदमी गए मुल्क शाम तिजारत करने के लिए। एक का नाम था बुदैल, बनु साम के कबीले का था, बुदैल सामी, वो मुसलमान था। और उसके साथ 2 आदमी गए, वो ईसाई थे। एक का नाम अदी था, दूसरे का नाम तमीम था। 2 ईसाई थे, एक कौन था, मुसलमान। मुल्क शाम गए तिजारत करने के लिए। जो मुसलमान था ना हजरत बुदैल, वो बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि उसको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद ना रही। उसने अपने सामान की फहरिस्त बनाई और फहरिस्त बना के अपने सामान में छुपा दी कि ये मेरे घर पहुंचाएंगे, वो फहरिस्त के मुताबिक वो सामान ले लेंगे। फिर इनको वसीयत की कि मैं फौत हो जाऊं तो मेरा सामान कहाँ पहुंचाओ, मेरे घर पहुंचा देना। ये 2 आदमी थे, दोनों वसी थे। क्या थे? इनको कुरान ने गवाह भी कहा है, क्योंकि उन्होंने गवाही दी थी ना आगे, सच्ची चाहे झूठी जो खुद गवाही दी थी, गवाह कहा। अब ये हजरात सामान लेके मदीने पहुंचे और उसके वारसों को सामान दे दिया। लेकिन सामान के अंदर एक कीमती चीज़ थी, वो चांदी का प्याला था और उसके ऊपर सोने के नक्श थे। सबसे कीमती माल वही था। और उन्होंने सामान की तलाशी जो की तो क्या निकली थी, फहरिस्त निकली। तो फहरिस्त के मुताबिक बाकी सामान था, वो प्याला चांदी का नहीं था, मुनक्कशा सोने का, और कीमती चीज़ भी वही थी। उन्होंने पूछा इनसे कि ये बताओ कि हमारे रिश्तेदार ने कोई चीज़ फरोख्त की थी बीमारी से पहले या बीमारी की ज़रूरत के अंदर? उन्होंने कहा नहीं, कोई चीज़ फरोख्त नहीं की थी। उन्होंने कहा फरोख्त नहीं की तो प्याला नहीं है, फहरिस्त के अंदर लिखा हुआ प्याला नहीं है। तो कहने लगी हमें जी कोई पता नहीं है, भाई यही कोई था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर क्या आया, फैसला आया। अब मुद्दई कौन थे जी? वही वारिस थे। उन्होंने दावा किया था कि इनके पास प्याला है। तो कानून है कि मुद्दई को क्या पेश करने पड़ते हैं, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई। गवाह उन गरीबों के पास थे नहीं, कहाँ लाते गवाह? उनसे कस्में ली गई, नमाज असर के बाद उनसे कस्में ली गई। उन्होंने कसम खा गए जब जी कोई पता ही नहीं, कुछ ही नहीं। तो हजूर ने किन के हक में फैसला कर दिया, उनके हक में। समझे? अब हम बरेलवी साहिबान से पूछते हैं जो कहते हैं वो हाजिर हर जमा अंदर, वो नाजिर हर मकान अंदर, मकीनोला मकान अंदर, मेरे अहवाल का कुछ नहीं। बरेलवी साहिबान बताओ, हजूर हाजिर व नाजिर थे, आलिमुल गैब थे, तो तुम्हारे नज़दीक हजूर ने फैसला सही किया गलत किया? उनके नज़दीक गलत किया, क्योंकि हजूर तो हाजिर नाजिर थे, समझते। हमारे नज़दीक सही किया, क्योंकि आप हाजिर व नाजिर थे नहीं, और गवाहों के ऊपर दारो मदार थी, गवाहों के लिहाज से सही। खुदा की कुदरत, उन लोगों ने वो प्याला मक्के जाके बेचा, मक्के भेज दिया एक सुनार के पास, जरगर के पास। बस वो मक्के मदीने वाले आपस में आते थे। वो जब सुलह हो गई ना हुदैबिया की, तो आना जाना हो गया। इनमें से कोई आदमी गया, देखा तो प्याला तो वहाँ था, बेन ही बिल्कुल वही था। आके बता दिया हजरत को, उसके वारसों को, हजरत प्याला तो वहाँ है। और वो कहते हैं हमारे पास किसने बेचा? किसी ने, तमीम और अदी ने बेचा। अब इन्होंने दावा कर दिया हजरत की खिदमत के अंदर
کہ حضرت ان کو بلاؤ فیصلہ کرو. حضرت نے ان کو بلایا، عدی کو اور تمیم کو بھی. کیسے ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو انہیں بیچا ہے. وہ کہنے لگے حضرت ہم نے خرید کیا تھا اس سے. کیا خرید کر لیا تھا، لیکن چونکہ خرید کے گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے خرید نہیں کیا. اب دیکھو اب مدعی یہ ہو گئے، گویا کہ انہوں نے دعویٰ کس کا کیا؟ خرید کا، کہ ہم نے خرید کیا. حضرت نے فرمایا گواہ پیش کرو، خرید کے گواہ پیش کرو. وہ گواہ پیش کر سکے؟ نہ کر سکے. اب حضور نے فرمایا وہ قسمیں اٹھائیں، مدعی یہ ہیں اور وہ منکر ہیں کہ انہوں نے خرید نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں. اب قسمیں کیسے اٹھائیں؟ وہ جو فوت ہو گیا نا اس کے 2 وارثوں نے قسمیں اٹھائیں. اب فیصلہ کن کے حق میں ہو گیا؟ ان کے حق میں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ تو وہاں چلا گیا، اس کی قیمت ان سے ادا کرا دی. یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے. اب یہ آیتیں جب میں پڑھوں گا نا، یہ آیتیں ذرا مشکل ہیں، ادھر مقدرات بھی کچھ ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ آیتیں بڑی مشکل ہیں. میں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھاتا تھا. میں الحمدللہ حضرت درخواستی کے ساتھ بھی پڑھاتا رہا ہوں. یہ تقسیم کر لیتے تھے ہم قرآن. یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ شیخ درخواستی بھی پڑھاتے تھے، میں بھی پڑھاتا تھا، اکٹھے ہم پڑھاتے تھے، تقسیم کر لیتے. اسی طرح حضرت نعمانی جو بڑے تھے ان کے ساتھ پڑھا. تو حضرت نعمانی جب اس پہ پہنچے نا، میں تو آگے سورۃ یوسف سے آگے پڑھاتا تھا، حضرت کو کچھ تھوڑا میں دیتا تھا، بوڑھے ہو گئے. میں نے عرض کیا حضرت اس آیت کے متعلق بتاؤ یہ آیت. انہوں نے یار بڑی مشکل ہے. استاد نعمانی صاحب بڑی مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں شہادت کا معنی کرو شاہد. شہادت بمعنی ذو شہادت، اور یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے. اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت، یعنی وقت وصیت کے. یہ ہین کے نیچے لکھو بدل. جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت یعنی وقت وصیت کے. موت کن کو آ رہی تھی؟ حضرت بدائل کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسنان، اس کے نیچے خبر لکھو. شہادت مبتدا، اسنان کیا ہے؟ 2 ہوں صاحب عدل کے. اب 2 جو صاحب عدل کے ہیں وہ گواہی ہیں یا گواہ ہیں؟ لہذا شہادت کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ کہ گواہ درمیان تمہارے 2 ہوں. یہ سمجھی بات؟ اور اگر شہادت کا معنی میں شہادت کروں تو پھر اسنان سے پہلے شہادت معذوف ہوگی. پھر اسنان سے پہلے کیا؟ شہادت کا لفظ مقدر ہو جائے گا. پھر معنی یوں ہوگا گواہی درمیان تمہارے کیا ہوگی؟ گواہی 2 مردوں کی ہوگی جو صاحب انصاف کے ہیں. آپ سمجھی بات؟ اور ان آیات کو میرے شیخ نے بڑا اچھا حل کیا ہے، حضرت مولانا حماد اللہ علیہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کے ہیں ملفوظات تقاریر کے اندر. 2 صاحب انصاف کے ہوں تم میں سے، یعنی مسلمان ہوں، یا 2 اور ہوں تمہارے غیر سے. غیر سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلم. وہاں کون تھے تم بتاؤ؟ غیر مسلم تھے. فوت ہونے والا مسلمان تھا حضرت بدائے، اور وہ 2 کیا تھے؟ عیسائی تھے، نصرانی تھے. ان انتم ضربتم فی الارض، اس کے نیچے لکھو قید واقعی. یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یہ قید واقعی ہے. یعنی واقعہ ایسے تھا کہ وہ سفر کے اندر تھے. اگر تم سفر کرتے ہو زمین کے اندر، پس پہنچ جاتی ہے تم کو مصیبت کس کی؟ موت کی. جیسے حضرت بدائل کو پہنچی. تحبسونہما، روکو ان 2 کو بعد نماز عصر کے. کن کو؟ وہ جو 2 گواہ اس نے بنائے تھے. گواہوں سے مراد کیا ہیں؟ وصی. کیا؟
وہ وصیت کی تھی نا، روکو ان دونوں کو بعد نماز عصر کے، پس قسمیں اٹھائیں ساتھ اللہ کے۔ بھائی انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی یا نہیں؟ حضرت نے قسمیں لی تھی۔ ان ارتبتم، اگر شک کرتے ہو تم، لا نشتری، اس سے پہلے یقولان مقدر ہے، اس سے پہلے کیا مقدر ہے؟ وہ گواہی اس طرح دیں، وہ دونوں کہیں کہ نہیں خرید کرتے ہم عوض اس قسم کے قیمت، اگرچہ ہو وہ مقسم لا رشتہ دار۔ ہم قسم سچی اٹھا رہے ہیں اور قسم کے بعد ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے، چاہے مقسم لا ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ گائے گائے ایسے ہوتا ہے نا، جس کی خاطر آدمی قسم اٹھاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رشتہ دار نہیں تھا، وہ ایسے میں ویسے رشتہ دار کی بات کی۔ بلا نکتمو، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، انا، اگر ہم چھپائیں تو اس وقت گناہ گار ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے مختلف حصوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کی جائے گی۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ آیات کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہوں اور جن کا کوئی شان نزول بھی ہو، اس واقعے کے باوجود جو حکم بیان فرمایا جاتا ہے وہ عام حکم ہوتا ہے، تاکہ قرآن کریم کی ہدایت کسی ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہ رہے، بلکہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس میں ایک قاعدہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کس قاعدے کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص صورتحال کا حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ خاص صورتحال در حقیقت تعلق رکھتی ہے سورہ مائدہ کے ان آیات سے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جو آپس میں تم معاہدات کرتے ہو ان کو پورا کرو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کی خاطر گواہ بنو، انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ایک عام حکم بیان فرمایا گیا۔ وہ عام حکم پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب آ جائے، یعنی اس کو اندیشہ ہو کہ میری اس بیماری کے اندر وفات ہو جائے گی، تو
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ اس وصیت پر کوئی گواہ بنا لے. اگرچہ ہر کیس میں وصیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا، لیکن جہاں وصیت کرنا ضروری سمجھے کہ مجھے اپنے مال کے بارے میں یا اپنے ترکے کے بارے میں کوئی وصیت کرنی چاہیے، تو وہاں اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ بنا لے، اور وہ گواہ اس بات پر بنا لے کہ میں نے فلاں بات کی وصیت کی ہے، تاکہ اگر کبھی آئندہ کوئی جھگڑا ہو تو وہ گواہی دے سکے. جیسے مثلا یہاں اگرچہ حضرت بدیل نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی، وصیت ان دونوں کو کی تھی، یعنی تمیم کو بھی اور عدی کو بھی، دونوں پر کوئی وصیت کی تھی کہ میرا یہ سامان میرے ورثہ کو پہنچا دے. اب یہاں بتلانے کا منظور ہے کہ کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کوئی گواہ بنا لیتے کہ ہم نے یہ وصیت کی ہے. لیکن اگر نہیں گواہ بنایا تو یہی جو وصی ہیں، تو یعنی جن کو وصیت کی گئی ہے کہ ہمیں سامان ہمارا پہنچا دیا جائے، تو یہ کم از کم وہاں جا کر صحیح بات بتائیں اور گواہی دیں کہ بس سارا کا سارا سامان یہی تھا اور کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں تھی. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں، یعنی جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کرے، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر کے دوران تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو پھر یہ کرو کہ اسنان ذوی عدل منکم، اپنے مسلمانوں میں سے 2 دیانتدار آدمی منتخب کرو، او آخران من غیرکم، یا اگر مسلمان گواہ اس وقت موجود نہیں ہیں، غیر مسلم ہی ہیں، تو ان غیر مسلموں کو گواہ بنا لو، ان کو وصی بنا دو یا گواہ بنا لو. کیونکہ ایک ضرورت ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کو کوئی اور گواہ مسلمانوں میں سے میسر نہیں ہے، تو غیر مسلموں کو بھی بنا سکتا ہے. یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ عام حالات میں غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو اور کوئی مسلمان گواہ میسر نہ ہو تو اس وقت وہ غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب آپ نے 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو بھائی ہمارا سامان یہ ہے اور یہ ہمارے ورثاء کو پہنچا دینا، یا کوئی اور گواہی جو آدمی نے کوئی دی ہو اور اس کے اوپر 2 گواہ بنا لیے ہو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان 2 آدمیوں کو جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو ذرا روک لو نماز کے بعد. نماز کے بعد روکنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز ایک دینی فریضہ ہے اور جو آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ جھوٹ بولے گا. تو اس واسطے ایک تو نماز کا وقت ہے، اور بعض روایتوں میں نماز عصر کا ذکر آتا ہے کہ نماز عصر خاص طور پر وہ بڑی متبرک نماز ہے اور اس کے اندر روک لیا جائے. اب 2 آدمی ہیں، ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، مسجد موجود ہے، مسجد کی جگہ ہے اور نماز کا وقت ہے، تو زمانہ بھی متبرک اور جگہ بھی متبرک، تو وہاں پر وہ قسم کھائیں اور یقسمان باللہ، تو وہ قسم کھائیں ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہوا ہو. کیونکہ اگر شک نہیں ہوا اور 2 آدمیوں اور جو وصیت تھی وہ صحیح طریقے سے پہنچ گئی تو اور تمہیں کوئی شک نہیں ہوا تو پھر تو ضرورت نہیں ہے کسی گواہی کی، تم خود مان لو گے اس بات کو. لیکن اگر تمہیں شک پیدا ہوا ہے کہ واقعہ کچھ اور تھا اور ہمیں کچھ اور بتایا گیا ہے، تو اس صورت میں ان کو روک کر ان سے قسم لو اللہ کی، الا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے. کیا مانا
کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قسم کسی اپنے قریبی رشتے دار سے کے خلاف پڑ رہی ہو۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے چھپائی تو اس صورت میں ہم گناہگاروں میں شامل ہوں گے۔ اس طرح ان سے قسم لے لی جائے۔ اب اس کو ذرا منطبق کریں اس واقعے پر جو میں نے ذکر کیا ہے، تو جو صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، جامع ترمذی میں بھی آیا ہے کہ جب یہ جو وصی تھے یعنی تمیم اور عدی، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی پیالہ کہاں ہے، تو انہوں نے گواہی دی، اور گواہی یہ دی کہ جو کچھ سامان تھا ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی اور سامان نہیں۔ تو انہوں نے گواہی دی اسی حیثیت سے۔ گواہی اس لیے دی کہ گواہی کیا دی، بلکہ ایک طرح سے بیان حلفی دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، دری آیت ربط سرے ارگل کے مقایت کی علیکم انفسکم، حفظ نفوس بانے امرو، دی آیت کی حفظ اموال بانے امر دے، نفسونا محفوظات ہے، نقبل مالونا محفوظات ہے، کل کمرین دا مال پبارکی وصیتوں کا دا حفاظت دائیو جزی ربط دے، حفاظت الاموال بعد حفاظت الانفس۔ دویم ربط آغا دے چید مضمون ربط دے، ترو سے ویلو شرک فعلی میں کوئی توحیدو کہیں، تو توحید مقصد دارے چلے تعلم ان لا الہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ بکل شیء علیم، مکی تیر شکن دا عقیدہ ساتے چا اللہ پارسیز بانے عالم دے، اللہ کار ساز دے۔ دی آیت کے پائے بانے تفریدہ چا فیقسمان باللہ، قسم چا کوئے نم پا خدای با کوئے قسم پا غیر اللہ و شرکیم، مسئلہ دا حلف بغیر اللہ پدے ما قبل بانے متفرع کئی چا قسم کرے دا خدای نا سوال بل پنمونکے چا غیب دان اللہ رے، عالم الغیب غالب بکل شیء، نکو قسم بم صرف دعوی پنو مانی کنا فیقسمان باللہ پدی واقعہ کے مقصودی مسئلہ بھئی۔ مفسرین ویلی آج الآیت فی غایت الصعوبت اعرابا و نظما و حکما، دایت ویڈیر سخت دے دے اعراب پر لحاظ، دارنگی دو نظم پر لحاظ، دا حکم پر لحاظ، دا فام پر لحاظ، واحدی پہ بچیت کی روایت کرے دارت عمر چن حاضر لایا افضل ما فی هذه السورۃ من الاحکام، داڑیر گران آیت تے دس احکام و دفام مبارک وګوره د دې حل بیان د واقع ته محتاج ده چې واقع ته مکه په نظر کی بعض آیتونو کې موږ ویلو سبب نزول ته ضرورت دي، دا واقع تمیم داری د عدی بن بطاح د بدیل بن ورقا پر وتلو تجارت د دې تلو بدیل بن ورقا مسلمانوں تمیم داری او عادی پا وقت نصرانیان رست مسلمانان شي دی تلو تجارت دا مال گٹلو بدیل بن ورقا پلار کی پاغ بیماری رالن مڑکے دو دے دو مرگر ہوتا ہے وصیتوں کو چدا زما پاندے گیڑے میں دا مال زما سنتک دے داب زما کلی کی زما ورسو تو رسو ہے دا وصیت ہے دو تنا خودی کدے او فرش نکلو کاغذ نکل آئے پکیے خو آخو لڑا تو دفن شمار شو دی جرات کنا خفا وقت دی کافر دی کنا کافر کو خیانت گئی یا بدسول اس پر دا اور پکی دسکرو ضرور یو جامو ناغیت نرا واغست پٹے گتے انور مال ورسو تو رسو اگر جام دسکرو دی پا مکہ کی پچا خرس ورسو چاہی چیٹے ہو گتا پا کاغذ کے فرس کی لکلو چی پدے کی او سرو ضرور جام دے اغیر آلت دعویو کر بری دی انکارو کا رالو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعویو کرپائے کو تنو ناغی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کرل اب تو اسے دل اہل ذمہ وتے قسم پا اللہ کے چتا اس دنے خبر تاؤ داغلان نہ کری دری پتا تو شک دے قسم کے پا اللہ گولے دی سان لیکن قسم چکئی نو بخدے بکئی اگی قسموں کو بدرو گئے کو ترو دے پس پتہ لگے را چا جام پا مکہ کے اصلی چدا پا ماں بانے دے پلان کی خرچ کرے ورسر عالب جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے یا رسول اللہ قسم خودی پا درو کرو جام کو آخی خرچ کرے خبر جران نے دی بیا الٹا اکڑا دی ہوئی یا رسول اللہ دا جام مونگ دا غنا غستے ہو دا زمونگا مونگا خپل مال خرچ کرے دعوت شرائع اکڑا ورسو انکارو کو ورسو مونگا نمانو چدا تاسو آغستے نے نو قسم اس چادر آگئے ورسو لڑا گئے چوس با ورسو قسم کئی چتا سنے خبر چدا مال دی اغستے رہو کنا واقعہ پری طریقہ واقع فام دایت بہت راضی آسان یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان شہادت مانے ہو ڈیرے سنت شہادت بمانے الایسوا وصی گرزول دے مانا دا گواہ کول نہیں وصی گرزول لقرآن استازو کلچے رورسی استاز تمرگ وقت وصیت کولو کے اسنانش اغد وصیت کول ددوتنم وصی گرزول ددوتنم دوتنا وصیو گرزائے پا حکم دا گواہی کی کر ذکر تو شہادت پہ دے داتوا خاندان دا عدلوی منکم آخرانی من غیرکم استاسو نبی استاسو دا پلوانو نبی یا نور کسان بھی استاسو نا غیر مانے دا پردو نبی ظہری دا قول کرے دیدے کی چاہیلو کہ من غیرکم نا مراد منکم نا مراد دی مسلمانان من غیرکم نا مراد دی کافران اہل ذمہ دا کتی واقعی کہ دا جل شو گا بیا پہ سوال لاتا کہ دا اہل ذمہ و شہادت صحیح کی گی سر بیا ہوئی دا منسوخ دے ویرا سوال امستا غلط دے دلتا مسئلہ دا شہادت ہونا و دلتا خود وصیت ورد وصیت اہل ذمہ تکڑے ہم ٹھیک دا بس سکنو آگا واقعی کہ من غیر کمشی اہل ذمہ کافر نو مانا صحیح دا کہ من غیر کمشی جانب پردی ہم ٹھیک دا کہ تاسو سفر کا ازمہ کا کہ وصورتی تاسو کا مصیبت دا مرٹھی گی مسافر مال دے در سرا دا مال دے حفاظت دا پارا دوتن وسی اگر دوان پری کے پردی اس وسی خود اگر دور وقف دے لیکن اس دوارا سواغی سر جگڑا پیدا شوا جداب کتاب تو خیانت کرے دے آگے منگا ننے کرے تو تحبسو نو ما من بعد صلاتیم ریسار بکیا غیل رب پست ما جگر مان زنام الصلاة کے الاسلام حدیث کی راضی دا مبارک وقت تے دیر اد جمع وقت دے فیقسمان باللہ قسم بو کی دا دوارا پا اللہ بان کہ کافرون پا خدای با قسم کئی پتہ لے گا کہ قسم بغیر اللہ پا کھنے نہیں جائے دا کل اینر تب تم کستاسو شک پیداشی پدے کسانوں اینر تب تم جملہ مترزا شبم را لا پدے وسیعین بانی شدید درو گوئی دی خیانت کرے دینو قسم ولور کے قسم مقتملے بسنگئی لا نشتری بھی سمنن ولو کان ذا قربان تا بدائی دا بیان ابتدائی نا سلو منگا پدے قسم سر دنیا اگر کا مقتم لو زنگ اقبلیم یہ بتا سوئی من قسم دا دنیا دا پارا نکو چاہ دا پارا قسمی کا بچابانی قسمی غزم گا کخپلی کلم نکو بدائی نا پشو منگا شہادت اللہ دا خدای گوائی یقیناً منگوئی دا گناہگارو نام دا قسم بہو کی منکران اغیو کر آسی لیکن فین حصر علا نو مستحقا اسمن اثر ہوئی خبری دلتا کہ خبرداری رالا پریبانے چی دا دوارا چی دی اگا وسیان چی قسم کرو استحقا اسمن اگی کھڑے دے گناہ دا دروغ لران استحقا اسمن کھڑے دے گناہ دا دروغ استحقا ہوتا پرے وجہ چی حق پکی دباؤ کرو کر مراد تے فعل دے اسم دے دی خود پر درو قسم کرے کدا خبرداری چل تراشی لکہ دے واقعہ کرا لکن پتہ لگے جی پر درو قسم کرو
نفاخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیہم نور دوتن با ادری کی دری پدے دا قسم نہ پارا دا نور دوتن بسو کی من الذین استحق علیہم دائے کسانو نہ بھئی کہ حق تا دچھیر پائی باندھیم ماندارا من الذین استحق علیہم استحق دلتا فائل مادر فعل دا من الذین ثبت الحق علیہ دائے کسانو نہ جمع کے حق پاغی باندھ ثابت شو حق پچاپ باندھ ثابت شو پور رسو باندھ ولی دائی خبر پہ ثابت شو کرنے چاہیے تا قسموں کو کہ قسم رستا سے جام نشتا مکسرا نا خبر پہ ثابت شو کرنے دردی کسانو نہ بدوطن ادری گی نو الذین استحق علیہم سوک دی ورسا الاولیانی دار استحق کا فائل نہ گورے خطا نشی الاولیانی دا سوک دی آخو بدل دے ضمیر دے یقومانی نا دا دو تن بودری کی دا دو بسو کی الاولیانی یا دا خبر دے مبتدا محذوف ہم الاولیانی بالمیت دا دو تن باغی چی اقرب بھی مڑی تا مڑی تنیز دی بودری کی اس کا دا مڑی تنیز دی ورسوا دو تن ودری کر دا مانا بنا کہ شیستا قالم الاولیان حق ثابت کرے پریبانی مکانو دو دا تاولیان دے اولیان خوننے در استحق کا فائلم نہ کرے نور کو کسان بودری دری پر گئے دائے کسان نہ حق ثابت شو پائی بانی مکے داد و کسان باولیانی قریبی مڑی دان قسم بو کی دی پر اللہ چ زمگا دا قسم زم شہادت دیر حق دے دشادت دامت کنونا وما تدینا منگا ظلم نہ کرے پر طلب دا حق کے یقینا منگا ظالمانیو دا جدید قسم تمہید بھئی اور قسم بو کی یا ایوہ الذین آمنوا استنویر پا ما سبقا نظر و نیاز دا غیر اللہ موار کوا سنگ نظر و نیاز دا غیر اللہ پا نم ناروا دے قسم خوڑلم دا غیر اللہ پا نم باندے ناروا دی قسم چے ورکے اغب ہم پا اللہ ورکے یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو گواہی میان ستاسو کے کل چے حاضر شی یا استاذ علامات د مرگ وقت وصیت کے دو تن انصاف دار دیستا سنا شہادت بینکم مبتدا اسنان خبر زواد لمن گم دو تن انصاف دار ستا سنا یا نور کسان چنوی ستا سنا ستا دین ندے کہ تاسو سفر کوئی بس مکا کی ورا سید تاس دا مصیبت دا مرگ تابیسونہما خطاب د مڑی وارثانو تا نورا گیر وگئی دی دوارو لرا پس د مزنا یعنی بجمع کے فیقسمانی باللہ نو قسمون بغری پا اللہ کستاسو شاکو نو قسم کے بدئی وئی لانا شریوی سمنان ورگو منگا پدی قسم باندی دنیا ولو کان ذا قربا اگر کدا مال ډیر نږدې ده سړې بړې ده او مرګري ور سره هغه له د سرو زرو یو جاب یو کندول ورکو او سپېڅي ورګړي چې زپ سفاري ما زمرم او دا زما خپلوانو لور کوي آی چرالل نو هغه نور سيزونه ورکو د سرو زرو هغه جام کاندول اگے پٹ کو دای دا پتاو لگی دا انو اگئی لبا قسم ورگئی قسم با گانا کی ورگئی دا دید پارا چه گانا کی ساڑے دروغ نشوے لے او گدای با دروغا قسم اخوڑ نو بیا با دا مڑی وارثان قسم غری چه من قسم غرو چه تاسو پٹ کڑے نو قسم کو منکر لئی مدعی لاغو گوانی منکر لرا قسمی او دل دے دوارو لا قسم زکا یو صورت کی آج دا مڑی سراو نو اگئی منکر دی دی وطوئی تاسو پٹکڑے دے اگئی وی منگر ندے پٹکڑے نو اگئی منکر دی بل صورت کی دا مڑی وارثان منکر دی چاگئی وطوئی من تاسو لا ٹول مال در کڑے دی وی من لام ٹول ندے را کڑے
نو دویم صورت کې دای منکر دي نو زکه دای لا قسم لا نشتری سمنان ولو کان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله نه پټو مونږه گواہی ده الله ان اذا من الاثمين کمنګه پټاګه گواہی ده الله یعنی شهادت الذي امر الله بها او کمنګه پټاګه مونږه په دغه وخت کې د ګناګارونه فاینو سرا نو که خبردار کې شو دا دواړه د مړي وارثان په دې خبره باندې انو مستحقا اسمان چې دای مستحق ګرځېدلی د تاوان اسم تاوان چې دای تاوان یاندي دای نه مال پټ کړی دی فاخرانی ابومانی مقامهما نور دو کسانو بدری په ځای دی اول دو باندې دا کسانو نه استاقالهم چراغله پاغي باندې تاوان الاولیان چغې ډیر لایک دي د گواهی فیقسمان بالله نو قسمونه به غری په الله چې زمونږه گواهی ډیر لایک ادا د گواهی دي دواړو نه او زیاته نه کومنګا کومنګا زیاته وک منګا با په دغه وخت کې د ظالمانو نه